بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی عظیم رات کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں سے ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں رات یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرہ کی 5 راتیں بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں۔ مفسرین اور صوفیہ کرام کی اکثریت نے 27ویں رمضان المبارک کو شب قدر قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کی 27ویں شب کو صبح تک عبادت میں مصروف رہتا ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین نے شب قدر کی کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ یہ رات چمکدار اور شفاف ہوگی، یعنی کہ جو بھی رات شب قدر کی رات ہوگی وہ چمکدار ہوگی اور شفاف ہوگی۔ اگر 21 کی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، جس میں جو بھی رات چمکدار ہوگی اور شفاف ہوگی تو سمجھو وہ شب قدر کی رات ہے۔ نہ زیادہ گرم ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، بلکہ معتدل رات ہوگی۔ وہ آسمان عموماً روشن نظر آئے گا، ستارے بڑے واضح ہوں گے۔ اس رات کی صبح سورج تیز شعاؤں سے طلوع نہیں ہوتا۔ اس رات کو انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدہ میں گر جاتی ہیں، مگر ان باتوں کا علم اہل کشف کو ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ تو محترم سامعین اکرام، شب قدر میں قبولیت دعا۔ شب قدر میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگیں جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہو۔ مثلا اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر شب قدر یعنی کہ اس کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو درست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ابن ماجہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی مختصر سی دعا ہے کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو درست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اتنی سی مختصر سی دعا ہے، یہ پڑھنی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام طاقتوں میں عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ دعا بھی ہم نے لازمی پڑھنی ہے۔ تو آخر میں ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان بابرکت راتوں کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری دکھ تکلیفیں دور فرما دے۔ جو کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، قرض میں مبتلا ہے، مرض میں مبتلا ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، جو بھی ہے یا اللہ ہمارے سب کے معاملات تو جانتا ہے، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین لکھ دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔